السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، غسل کے دوران خواتین جو ہیں ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا غسل نہیں ہوتا اور پھر وہ جو ہے وہ ناپاک رہتی ہیں، پاک نہیں رہتی۔ تو اس لیے چاہیے کہ غسل صحیح طریقے سے کرے تاکہ صحیح طریقے سے پاک ہو جائے، کیونکہ اگر ایسی طریقے سے آپ غسل کرتی ہیں کہ آپ کا غسل نہیں ہوتا، آپ بہت بڑی غلطیاں کرتی ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک نہیں ہوگی، پھر آپ کا نماز اور اس طرح تلاوت، ذکر اذکار جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ غسل کے فرائض ہمیں معلوم ہو کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ منہ میں پانی ڈالنا، اور دوسری نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسری نمبر پر پورے بدن پر، پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہنا چاہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ منہ میں پانی ڈالنا، جب آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو غرغری بھی ساتھ کرے، لیکن اگر روزہ کی حالت میں ہو تو پھر غرغرے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی اندر چلا جائے حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ نہ ہو پھر آپ جو ہیں یعنی غرغرے کرنا جو ہے وہ بہتر ہیں۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر روزہ کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں پانی زور سے نہ ڈالے، کیونکہ ناک کا جو ہے وہ کنیکشن حلق کے ساتھ ہے۔ اگر ناک میں آپ پانی زور سے ڈالتے ہیں تو وہ پانی ہو سکتا ہے کہ اندر کی طرف حلق میں چلا جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ کی حالت میں نہ ہو، روزہ نہ ہو، پھر ناک میں تیزی کے ساتھ پانی ڈالے تاکہ جو نرم ہڈی ہیں یہاں تک جو ہے وہ اندر سے گیلا ہو جائے، تر ہو جائے، صحیح طریقے سے ناک اندر سے گیلا ہو جائے۔ تو یہ 3 فرض یاد رکھیں: ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا، اس طریقے سے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہنا چاہیے۔ لیکن اکثر عورتیں جو ہیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ غسل کرتی ہیں تو وہ جو ہے یہ 3 فرض تو ادا کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ پاک صاف نہیں ہوتی، وہ ناپاک رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ناخن پالش، نیل پالش جو لگاتی ہیں، چونکہ وہ تہ پکڑتا ہے، وہ اس کے اوپر چھلکا سا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے ناخن پالش لگا لیا تو اس نے جو ہے وہ باریک تہ پکڑ لیا، اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ جب آپ غسل کرتی ہیں تو اندر کی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اگر معمولی سا جو ہے وہ پالش رہ گیا تو اس کی وجہ سے آپ کا وہ جو ہے معمولی سا جگہ جو ہے وہ خشک رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا غسل نہیں ہوگا، ناپاک رہے گی۔ تو اس بات میں احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بعض عورتیں جو ہیں وہ آئی لائنر لگاتی ہیں۔ بعض آئی لائنر اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ واٹر پروف ہوتی ہیں، اس کے اندر پانی نہیں جاتا، تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے۔ اگر اندر سے جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اور اس طرح آج کل جو ہے بعض لپسٹک بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ بھی واٹر پروف ہوتی ہیں، وہ تہ پکڑتی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے لپسٹک ہو جو تہ پکڑتی ہیں، اس کے اندر پانی نہیں جاتا، واٹر پروف ہوتی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے آپ کا غسل نہیں ہوگا، ناپاک رہے گی۔ تو ان باتوں کا احتیاط کریں۔ اور اسی طرح مرد حضرات اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی، کہ بعض مرد حضرات وہ انگوٹھی پہنتی ہیں، عورتیں بھی اور اس طرح مرد بھی، تو انگوٹھوں کو ہلانا چاہیے، جو انگوٹھی بھی ہو اس کو ہلائے تاکہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ اگر اس کے اندر پانی نہیں چلا گیا تو اندر کی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جائے گی، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے غسل کا جو ہے صحیح طریقہ جو ہے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف پانی بہائے اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں وہ آپ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ پاک صاف نہیں ہوں گے بلکہ ناپاک ہوں گے۔
اور گناہگار ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم میں صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔